السلام علیکم ویورز، لاکھوں درود و سلام اس ہستی پر کہ جس نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا۔ ویورز، حضرت ہود علیہ السلام جنہیں قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، اور عاد کے اس قوم کے سردار کا نام تھا، اور عاد کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا، اور یہ دونوں ہفت اقلیم کے بادشاہ تھے، اور ان دونوں کا ٹھکانہ ملک شام تھا۔ شدید تو تقریباً 70 سال تک بادشاہی کر کے مر گیا۔ بعد میں شداد ملعون بادشاہ ہوا اور اس نے تمام روئے زمین کو فتح کیا، اور جہاں تک اس کی بادشاہت کا تعلق تھا اسی کا حکم چلتا تھا، اور دن رات اس کو حکومت ہی سے کام تھا، اور وہ اس خوشی میں خوش رہتا تھا۔ اور اس کے ماننے والے اگرچہ کفر و شرک میں مبتلا تھے، لیکن اس کے عدل کی وجہ سے شیر و بکری ایک ہی جگہ پانی پیتے تھے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کو اس قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تو حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو دعوت ایمان دی، پر وہ ایمان نہ لایا اور کافر و مشرک مرا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب اس کو ایمان کی دعوت پیش کی اور ایمان لانے کے واسطے اس کو کہا تو وہ کہنے لگا کہ اگر میں تمہارا دین قبول کر لوں تو ہم کو کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ حق تعالیٰ تجھ کو اس کے بدلے میں جنت جاودانی عنایت کرے گا، اور تو ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو اور بھی اچھی اچھی باتیں بتائیں کہ جو اس کے آخرت میں نجات کا سبب بن سکتی تھیں، لیکن اس ملعون نے ان بھلی باتوں پر کچھ بھی احساس و خیال نہ کیا، اور مزید کہنے لگا کہ اے ہود، تو مجھے جنت کا لالچ دلاتا ہے، اور میں نے اس جنت کی صفت سنی ہے، میں بھی اس دنیا میں اسی کی مثل جنت بناؤں گا اور اسی کی طرح دن رات عیش و عشرت کروں گا، مجھے تیرے اللہ کی جنت سے کچھ واسطہ نہیں۔ اس مکالمے کے بعد اس ملعون نے اسی وقت ہر ایک ملک کے بادشاہوں، وزیروں اور اکابروں کو خطوط لکھے جو اس کے وزیر تابع تھے، اور اس میں لکھا کہ تمہارے ملک میں جس جگہ زمین ہموار اور میدان اتار چڑھاؤ اس میں نہ ہو، اس کی جلدی سے ہم کو اطلاع دو، میں اس جگہ پر جنت بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس کے بعد فوراً ہی اس نے اپنے قاصد ہر جگہ بھیجے تاکہ وہاں سے سونا، چاندی اور جواہرات لے کر آئیں، اور جلد از جلد ان قاصدوں سے یہ بھی کہہ دیا کہ جتنے بھی مشک و عنبر اور موتی ہاتھ آئیں سب کے سب ساتھ میں لانا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت شداد کے زیر حکم 1000 ملک اور 1000 بڑے شہر تھے، اور ملک اور شہر میں تقریباً 1,00,000 آدمی موجود تھے۔ بہت شدید جستجو کے بعد عرب میں ایک ٹکڑا زمین جس کی مسافت 120 میل کی تھی ملی۔ اس کے بعد فوراً امیر عمرہ کو حکم ہوا کہ 3000 استاد پیمائش کریں اور ہر ایک استاد کے ساتھ 100 بہترین کاریگر ہوں۔ سارے ملک کا خزانہ وہاں لا کر جمع کر دیا گیا۔ سب سے پہلے 40 گز زمین نیچے سے کھود کر سنگ مرمر سے بنیاد جنت کی رکھی، چنانچہ اس کے حکم سے بنیاد درست کی گئی اور اس کی دیواریں چاندی اور سونے کی اینٹوں سے اٹھائی گئیں۔ چھت اور ستون زبرجد اور زمرد سب سے بنائے گئے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شداد لعین کی جنت کے حال سے اور ستونوں سے اس کے خبر دی کہ دنیا میں کسی نے ایسی جنت نہیں بنائی۔ عاد ایک قوم تھی اور ارم اس میں ایک قبیلہ تھا، اور ان میں سلطنت تھی، ان میں عمارتیں اونچی اونچی بناتے تھے، اور شداد نے جو جنت بنائی اس کی صفت یہ تھی کہ درخت اس میں نصف چاندی کے اور نصف سونے کے بنائے تھے، پتیاں ان درختوں کی زمرد سب سے جڑی تھیں، ڈالیاں اس کی یاقوت سرخ سے تھیں، اور میوے انواع و اقسام کے اس درخت پر لگائے تھے، اور بجائے مٹی کے اس میں مشک و عنبر زعفران سے پر کیے تھے، اور بجائے پتھر کے اس کے صحن میں موتی اور مونگا ڈالتے تھے، اور نہریں اس میں شیر و شراب و شہد کی جاری کی تھیں، اور جنت کے دروازے پر 4 میدان بنائے تھے، اور درخت میوہ دار اس میں لگائے تھے، اور ہر ایک میدان میں 1,00,000 کرسیاں سونے چاندی کی بچھی تھیں، اور ہر کرسی کے سامنے 1,000 خوان میں جملہ اقسام طرح طرح کی نعمتیں رکھی تھیں۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ 40,000 خزانے چاندی اور سونے کے جنت کے واسطے تھے، یہاں تک کہ 30 سال میں یہ جنت بن کر تیار ہوئی۔ جب شداد نے سونے اور چاندی کے لیے اپنے وکیلوں کو ہر ملک میں بھیجا کہ درہم بھر چاندی بھی کسی ملک میں نہ چھوڑو، سب اس جنت میں لا کر جمع کرو، آخر یہ نوبت پہنچی کہ ایک بوڑھی عورت غریب مسکین یتیم کی اس بیٹی کے گلوبند میں 1 درہم چاندی تھی۔ ظالموں نے اسے بھی نہ چھوڑا، آخر وہ لڑکی رو پیٹ کر کہنے لگی میں غریب فقیر نہیں ہوں سوائے 1 درہم چاندی کے اور کچھ نہیں، لہٰذا یہ 1 درہم مجھ کو بخش دو، مگر انہوں نے کچھ نہ سنا۔ تب اس غریبہ نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی کہ یا الہی تو اس کا انصاف کر، اس ظالم کے شر سے مظلوم کو بچا، اور اس کی بے انصافی کا تو انصاف کر اور اسے دفع کر۔ آہو فریاد اس کی مالک کی درگاہ میں قبول ہوئی، اور اس حدیث کے مطابق ترجمہ پرہیز کرو مظلوم کی بد دعا سے، بے شک وہ مقبول ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ شداد نے سارے ملک کے لڑکے اور لڑکیاں خوبصورت اور حسین و جمیل دیکھ کر شام میں جو اس کی جنت تھی اس میں جمع کیں تاکہ انہیں حور و غلمان بنایا جا سکے،
مکمل 10 برس تک وہ کافر شداد ارادہ کرتا رہا کہ جنت جا کر دیکھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھا کہ وہ اپنی بنائی ہوئی جنت میں جائے۔ ایک روز بہت زیادہ خواہش سے اس نے 200 غلام ساتھ لے کر جنت دیکھنے کو گیا۔ جب وہ جنت کے نزدیک پہنچا تو اس نے اپنے غلاموں کو چاروں میدانوں میں بھیجا اور ایک غلام کو ساتھ لے کر چاہا کہ جنت میں جائے۔ وہیں جنت کے دروازے پر ایک شخص کو کھڑا ہوا دیکھا۔ اس نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے کہا تو یہاں کیوں آیا ہے؟ ملک الموت نے جواب دیا کہ میں تیری جان قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے اس سے کہا تو ذرا مجھے مہلت دے تاکہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھوں۔ ملک الموت نے کہا کہ اللہ کا حکم نہیں کہ تو اپنی بنائی ہوئی جنت میں جائے، کیونکہ تجھ کو دوزخ میں جانا ہے۔ پھر شداد نے کہا کہ چھوڑ میں گھوڑے سے اتروں۔ ملک الموت نے کہا کہ نہیں۔ تب اسی حالت میں اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں رہا اور دوسرا پاؤں جنت کے دروازے پر تھا کہ اس کی جان قبض کر لی گئی اور وہ مردود جنت نادیدہ سے دوزخی ہوا۔ اور ایک فرشتے نے آسمان سے ایک ایسی زوردار چیخ ماری کہ جس کی آواز سے سب ساتھی اس کے ہلاک ہو گئے اور ایک لقمہ کھانے کی فرصت نہ ہوئی، اور نہ وہ مال رہا نہ ملک رہا۔ ادنا و اعلیٰ و فقیر و امیر سب برابر ہو گئے، ملک غارت ہو گیا، وہ سب دوزخی ہوئے اور اس جنت کو زمین کے نیچے دبا دیا گیا اور قیامت تک کے لیے عبرت کا نشانہ بنا کر رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح کو قوم سمود کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ ملتے ہیں اگلے قصے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔